صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الصدقۃ خیر، کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ فی رمضان، رمضان میں خیرات کرنا اور رمضان میں صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ زکوٰۃ کی نہیں بات بتائی، یہ صدقات نافلہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک سب سے اہم چیز جو پچھلے مرتبہ بتائی گئی تھی اور سب سے زیادہ یہ خرابی کی چیز ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے، پوری ذمہ داری کی بات کہہ رہا ہوں۔ جہاں نصاب کے مالک انسان ہوا مسلمان، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، شرط کیا لگائی؟ حولان حول کا، کیا مطلب؟ 1 سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے تو 1 سال جس دن گزرا اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ ذرا سوچئے، کیا ہر انسان بیٹھا ہوا ہندوستان میں دنیا بھر میں ہر بیٹھا ہوا انسان صرف رمضان میں ہی مالدار ہوا تھا، یا صرف اس کی زکوٰۃ رمضان میں نکل رہی ہے؟ بھائی کوئی عید کے مہینے میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، محرم کے مہینے میں، ربیع الاول میں بھی اللہ نے اسے مال دیا تھا۔ تو اگر ربیع الاول میں وہ نصاب کا مالک ہوا تھا تو اس کی ربیع الاول میں زکوٰۃ نکلے گی، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی اور فرض ہوگی، رمضان میں نہیں ہوگی۔ جیسے نماز کا وقت ہے تو جس وقت نماز کا ہوگا، جیسے ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے وقت میں جمعہ پڑھیں گے، اب ہم اس جمعے کو لے جائیں مغرب کے وقت یا عصر کے وقت، ہوگی ہماری جمعہ؟ نہیں ہوگی، بلکہ ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اسی طریقے پر جب سال گزرا اور سال گزرتے ہی ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا اور رمضان تک کھینچ کے لے کر کے گئے تو ہم اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ جی یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ خرابی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ سال گزر گیا، اب رمضان میں نکالیں گے، کیا رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا؟ کچھ ایسا نہیں ہے، یہ بھرم نہ پا لیے، یہ حسن ظن نہ پا لیے۔ ہاں یہ الگ صدقہ ہے۔ رمضان میں کیا نکالنے کی چیز ہے؟ فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، یہ ہے نکالنے کی چیز۔ صدقات نافلہ ہے، آپ جو ہے نفل صدقات نکالیے۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سال گزر گیا لیکن لوکے بیٹھے رہتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، خیال رکھیے اس بات کا۔ لیکن ایک معمول چل گیا ہے کہ مدارس کی چھٹی ہوتی ہے، سفراء حضرات نکلتے ہیں اور جو ہے لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ جو چیز چل جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر چلنے والی چیز درست ہی ہو، یہ ہے اہم مسئلہ۔ تو صدقہ رمضان میں سب سے بہترین کہ اللہ تبارک و تعالی گنتی ہی 70 سے شروع کرتے ہیں اور پھر 70 سے شروع کرتے ہیں۔ جتنا اخلاص اور تقویٰ بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جو ہے خیر جو ہے بڑھائیں گے۔ تو اعتکاف کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر صدقۃ الفطر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر کس لیے اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا؟ صاحب نصاب کے اوپر۔ اور صدقۃ الفطر میں ایک چیز اور ہے، کوئی انسان نصاب کا مالک اگر نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی کھانے پینے کا اس کے پاس ہے تو اس کے جیب سے 60 اور 65 اور 70 روپے دینے میں کیا حرج کی بات ہے؟ 4 مسالے کا پیسہ ہو گیا، وہی سر 4 مسالے کا پیسہ ہو گیا نا۔ احتیاط کے ساتھ ہم لوگ 70 روپے بتا رہے ہیں گیہوں اور آٹے سے، ورنہ قریب 55 روپے سے صدقۃ الفطر نکل رہا ہے۔ مسالے والوں نے پیسے پر بڑھا دیے، شاید ریٹ بڑھ گیا ہے مسالے کا۔ تو 4 پڑیے کا مراد صدقۃ الفطر اور فطرانہ ہوا، لیکن حساب ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ خرچ نہ کرنا پڑے۔ اگر بہانہ ہم ڈھونڈیں کہ ہمیں خرچ کرنا ہے تو بہت سارے موقع نکلیں گے۔ ایسے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں اور 1 سال گزرنے کے بعد ہم ادھاری بن جائیں، ہم قرض دار ہو جائیں، زکوٰۃ نہ نکلے ہمارے اوپر۔ جیسے سب سے بڑا مسئلہ ہے عورتوں کے پاس زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر مرد مالک نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بن رہی، لیکن عورت کے پاس سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی اور اس کی ذمہ دار عورت ہوگی۔ عورت نکالے، آپ کے پاس نہیں ہے وہ ذمہ دار ہوگی۔ ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نکالیے۔ یہ باتیں گھر میں جا کر کے خاتون خانہ سے بتا دیجئے گا، ارشاد فرما دیجئے گا کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم ہیں قرض دار، اور تمہارے پاس ہے زیور اور سونا رکھے ہوئے ہو، تم ذمہ دار ہو اس کی، ہم نہیں اپنا گلا پھنسائیں گے جہنم کے اندر۔ بڑا سخت عذاب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کوتاہی کے اوپر۔ ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ جوڑتے نہیں، صحیح حساب نہیں لگاتے اور سال کے گزرنے پر نہیں دیتے ہیں، رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز۔ صدقۃ الفطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین ومطہر
للصیام للصوم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ روزے کے اندر جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جو غیبت ہو جاتی ہے، بہرحال آدمی انسان ہے ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں جو منع ہے، تو صدقۃ الفطر یہی ساری چیزوں کو صاف کرنے اور روزے کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، صدقۃ الفطر جو انسان دیا جاتا ہے۔ اچھا، صدقۃ الفطر کے اندر بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں لوگ، کیا پوچھتے ہیں بھائی مولانا صاحب گیہوں سے کتنا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے لاکھوں اور کروڑوں روپے، مالداروں کے لیے آٹے اور گیہوں سے صدقۃ الفطر نکالنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا یہ طعمۃ للمساکین ہے، تاکہ عید والے دن جب تمہارے یہاں اچھے اچھے کھانے پکیں، جب عید والے دن تمہارے لڑکے اچھے اچھے کپڑے پہنیں، تو تمہارے محلے کے رہنے والے غربا، مساکین اور کمزور اور ضعیف لوگوں کے گھر کے اندر بھی کھانا پک جائے، ان کے بچے بھی کچھ ان کے بدن کے اوپر، جسم کے اوپر اچھے کپڑے آ جائیں۔ تمہارے بچے ہزاروں روپے کے جوڑے، ہمارے بچے ہزاروں روپے کے جوڑے پہن کر کے نکلیں گے اور اچھے کھانے آئیں گے، جو ہے پکیں گے ہمارے یہاں، اور ہمارے پڑوس میں اگر ہمارے زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر، صدقۃ الفطر نہ دینے کی وجہ سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن پا رہے ہیں، تو اس کا وبال کس کے اوپر پڑے گا؟ مسلمانوں کی بستی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غربا اور مساکین کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ہی اسی لیے ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وتؤد علی فقرائہم، زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے گا، ہاں، تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے، ان کی عید بہتر ہو سکے، ان کے یہاں بھی صحیح لباس اور کپڑوں کا انتظام ہو سکے، ان کے یہاں بھی درست کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے تک نکالنا واجب ہے صدقۃ الفطر، جی، لیکن اس کے اندر بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، نکالنے میں بھی اور نصاب کے تعین کرنے میں بھی۔ کم سے کم ہم دینے کی سوچتے ہیں اور کم سے کم خرچ کرنے کی ہم سوچتے ہیں۔ جو مالدار حضرات ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ آٹا اور گیہوں کے چکر میں نہ پڑے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کھجور کی مقدار سے نکالیں، آپ 1700 جو ہے فرد کے اعتبار سے نکالیں، 1500 اور 1100 کشمش کے اعتبار سے نکالیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ خرچہ کریے رمضان کے اندر۔ یہ خرچ کرنے سے جو ہے کبھی گھٹتی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یہ رزق و مال و دولت ہم نے تم کو دیا ہے اور ہم ہی تم کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور خرچ کرنے پر ختم نہیں ہوگا بلکہ ہم اسے واپس کرنے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جب دینے والا ہی کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو اور اس خرچ کرنے پر تمہیں ہم واپس کر کے دیں گے، تو کیا جو ہے اس میں برائی کی بات؟ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے، بڑی کوتاہی ہم اس کے اندر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں اور ساتھیوں، ان بقیہ ایام جو دن باقی رہ گئے ہیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و تلاوت کے اندر اور مسجد کے اندر گزاریں، ضرورتوں کو کم رکھیے۔ عید کی تیاری وغیرہ اب جو ہو گیا اس سال ہو گیا، عید کی تیاری وغیرہ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جایا کریے۔ سب کچھ بنا سنا کر کے کپڑے لتے ہیں، مختصر وقت، یا تو اگر کرنا ہی ضروری ہے، بعض چیزیں ایسی جو رمضان ہی میں ہو سکتی ہیں، کھانے پکانے کا انتظام، تو کم سے کم وقت کے اندر کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، کہ ہم جتنی عبادت کر لیں گے آخرت میں اتنے ہی درجات ہمارے بلند ہوں گے، تاکہ آخرت میں پچھتاوا نہ ہونا پڑے۔ ایک ایک منٹ اور ایک ایک لحظہ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا دنیا کے اندر قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گی۔ یہ ہمیں سمجھنے کی چیز، بڑی قیمتی راتیں ہیں جسے ہرگز ضائع نہیں ہونے دینا۔ بڑی قیمتی آخری رات ہے جو چاند رات کی رات ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ، اب چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو۔ بہرحال جو ماہرین فلکیات ہیں، جو چاند کے ماہر ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار 30 کا چاند ہوگا۔ بہرحال جو ہے ہم تو عبادت کے پابند ہیں، ہم تو انشاءاللہ روزہ اور تراویح اور نمازیں جاری رکھیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی چیز ہے، جو چیزیں فرمائی گئی ہیں اس کے اوپر ہم 100% ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی اس سے پہلے ہو، غربا، مساکین، اہل مدارس، سفرا حضرات، ان سب کا خیال ہو۔ اور جن لوگوں نے ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی یا بچائے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ جوڑ کر کے اور درست طریقے پر نکالیں۔